نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی یہ تاریخ، یہ بزم جس میں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا بھی ذکر ہوگا، حضرت مولا علی مشکل کشا کی کا بھی ذکر ہوگا، اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوگا جو آپ علماء کے ذریعہ سنیں گے۔ میں چند وقتوں کے لیے آپ کے سے روبرو ہوا ہوں۔ میں نے حدیث مبارکہ کے بعد، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کو دیکھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، اس لیے تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تم ان کی زندگی کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ حضرت سیدنا امام علی مقام کا مرتبہ وہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرمائے گا جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں، یعنی یہ ہر کوئی عام و خاص جانتا ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام اللہ کے نبی سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ و ابیہ کے لخت جگر ہیں، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے دل کا سکون ہے، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے برادر اصغر ہیں، برادر صغیر ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی سید کونین نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، یعنی جب تک امام علی مقام آغوش فاطمہ میں ولادت کے بعد گئے، امام علی مقام اللہ کے نبی سرور کونین فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں۔ اس کے بعد آغوش علی میں گئے، اللہ کے نبی سرور کونین فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں۔ آغوش مصطفیٰ میں گئے، اللہ کے نبی سرور کونین فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کربلا میں گئے تو اللہ کے محبوب سرور کونین فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں، لیکن جب کربلا کے بعد امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ وانا من الحسین، اور میں بھی حسین سے ہوں، یعنی اب تک اللہ کے نبی سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم حسین سے ہیں، یعنی اللہ کے محبوب نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ، اللہ اس سے محبت کرے گا، من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرتا ہے، یعنی جو شخص امام علی مقام سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرمائے گا۔ امام علی مقام کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ علامہ شہاب الدین خفاجی، علامہ محمود بغدادی آلوسی اور علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی بے نظیر تصانیف میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کی پشت انور جس مٹی سے لگ جائے، اس مٹی کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ مٹی کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے اور عرش اعظم سے بھی افضل ہو،
افضل ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ جس مٹی سے اللہ کے نبی سرور کونین کی پشت انور لگ جائے، اس مٹی کا مقام یہ ہے کہ وہ کعبۃ اللہ سے اور عرش اعظم سے افضل ہو جائے، اور وہ حسین ابن علی جس کو آقا علیہ السلام کبھی اپنی زبان مبارک چسایا کرتے تھے، وہ حسین ابن علی جس کو آقا علیہ السلام کبھی اپنی پشت انور پر سوار کیا کرتے تھے، وہ حسین ابن علی جو آقا علیہ السلام جن کو اپنے دوشہ مصطفیٰ پر سوار کیا کرتے تھے، وہ حسین ابن علی جو اللہ کے رسول سرور کونین جسے اپنے آغوش میں لیا کرتے تھے، اس حسین ابن حیدر کا مقام آپ کیا اندازہ لگائیں گے؟ جب اللہ کے نبی سرور کونین کی پشت انور جس مٹی سے لگ جائے، اس مٹی کا مقام اتنا اعلیٰ اور افضل ہے، تو اللہ کے نبی سرور کونین کے نواسے حضرت حسین ابن علی امام حسین علیہ السلام جب اللہ کے نبی سرور کونین نے انہیں اپنی لعاب دہن چسائی ہے، تو اس حسین ابن علی کا مقام کیا ہے؟ آپ غور کریں کہ حضرت انس ابن مالک کی وہ حدیث کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب لوگ صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز میں جب اللہ کے نبی سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو اتنی طوالت دے دی، تو صحابہ کرام نے سوچا کہ کیا ایسا تو نہیں کہ کوئی وحی الہی ہو رہی ہے یا تو حکم الہی نازل ہو رہا ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ منتظر تھے کہ کب نماز سے اللہ کے محبوب سرور کونین فارغ ہوں گے اور ہم یہ سوال کریں گے۔ چنانچہ تمام اللہ کے محبوب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام نے سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہ آج کیا ماجرا ہوا تھا؟ کوئی وحی نازل ہو رہی تھی یا حکم الہی کا نزول ہو رہا تھا؟ اللہ کے نبی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی وحی نازل ہو رہی تھی اور نہ کوئی حکم الہی ہو رہا تھا، بلکہ ہوا یہ تھا کہ میرا نواسا میرا بیٹا حسین ابن علی میری پشت پر سوار تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ حسین ابن علی نیچے گرے، اس لیے کہ حسین نیچے گرے گا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ ذرا سوچئے، اللہ کے نبی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین کو پشت انور سے نیچے نہیں گرنے دے سکتے ہیں، اور میدان کربلا میں امام علی مقام کے وہ جسم مبارک پر تیروں کی بارش بھی کی گئی اور نیزے سے ان کے جسم مبارک کو لہو لعان بھی کیا گیا۔ اس وقت آقا علیہ السلام کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی جب اللہ کے محبوب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ فاطمہ سے گزرتے اور سیدنا امام علی مقام امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی رونے کی آواز کو سنتے تھے، تو اللہ کے نبی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے فرماتے، اے بیٹی فاطمہ، اس کو حسین کو رونے نہ دیا کرو، اس لیے کہ جب حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ جب حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، امام علی مقام کے رونے سے اللہ کے نبی سرور کونین کو تکلیف ہو رہی ہے، اور جب میدان کربلا میں امام علی مقام اور 72 نفوس قدسیہ پر جو مظالم ڈھائے گئے، اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف اور اذیت ہوئی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پشت انور پر امام علی مقام سوار ہوئے تو کسی شاعر نے کہا کہ صبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ امام علی مقام کا وہ مقام اور مرتبہ ہے، اور اللہ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب امام علی مقام پشت نبی پر سوار تھے تو اللہ کے نبی سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں خیال کر رہے تھے کہ حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی کے ساتھ یہ بھی خیال کر رہے تھے کہ حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ میری پشت پر دین بھی ہے، اس لیے کہ خواجہ اجمیری نے کہا تھا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سردار نداد دست زر دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ حسین دین بھی ہیں اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، اسی لیے اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، چاہے وہ امام حسن ہو چاہے امام حسین ہو، دونوں کو اپنے دل سے عزیز رکھتے تھے، اور اس لیے آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اہل بیت رسول اللہ سے بے پناہ محبت رکھیں اور اس حدیث کو اپنے دل سے قریب رکھیں کہ اللہ کے محبوب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبنی
وأحب هذين وأمهما وآباهما كان معي في درجة يوم القيامة کہ جس نے مجھ سے محبت کی، میرے ان دونوں بیٹوں یعنی حسن اور حسین سے محبت کی، اس کی ماں سیدہ فاطمہ سے محبت کی، اس کے والد حضرت مولا کائنات سے محبت کی، کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، یعنی فردوس اعلیٰ میں ہوگا، جس مقام میں اللہ کے نبی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور کبھی یہ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا دل اور ایمان کی جان بھی اللہ کے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ مر گئے ہیں حسین، حیات بن کے دلوں میں اتر گئے ہیں حسین، حرم بھی جن کے تقدس پہ ناز کرتا ہے وہ سجدہ سایہ خنجر میں کر گئے ہیں حسین۔ میں بہت زیادہ نہیں بولنا چاہتا، میں اپنی تقریر کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور آخری بات کہتا ہوں کہ جب جس طرح امام علی مقام نے اپنی پوری زندگی میں اور اپنی زندگی کی آخری سانس میں جو سجدہ کیا ہے وہ عین نماز کی حالت میں تھا، اور امام علی مقام جاتے جاتے امت کو یہ درس دے گئے کہ چھوٹ جائے ہاتھ سے دولت کونین تو کیا غم، مگر چھوٹے نہ کبھی ہاتھ سے دامان محمد، اور محمد کے دامن کے ساتھ ساتھ اہل بیت رسول اللہ کے دامن کو بھی تھامے رہیے اور نماز کے دامن کو بھی تھامے رہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی سرور کونین نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن ترکھا فقد ہدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے دین نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے دین کے ستون کا انہدام کر دیا۔ گویا آپ نماز کو بھی مضبوطی سے تھامے رہیے اور اہل بیت رسول اللہ کو بھی مضبوطی سے تھامے رہیے اور کتاب اللہ کو بھی مضبوطی سے تھامے رہیے، اسی میں ہمارے لیے فلاح اور بہبود ہے، یہی ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ آمین بجائے سید المرسلین۔ الحمدللہ حمدا وآخرا وما لنا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔